کرتی ہے, روکا جاتا ہے احتجاج کو. پھر ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم میثاق مفاہمت کرنے لگے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی وی عمر ایوب صاحب کی اسپیچ نہیں دکھاتا ہے. تو یہ مفاہمت کی بات کرنا اور مفاہمت واقعی میں کرنا, اس کے بیچ کا جو گیپ ہے, یہ سفر کب طے ہوگا رانا صاحب؟ دو تین چیزیں ہیں. وہ شہباز شریف نے آج جو پولیٹیکل میچ تھا اس کو میں کہوں گا ویل ڈن شہباز شریف. انہوں نے نہ گھبرائے اور بہترین تقریر کی, جو وہ سوچ کے پوائنٹ لائے تھے وہ مکمل کیے, اور عمران خان کی طرح گھبرائے نہیں جو بعد میں وہ ریگریٹ ہی کرتے رہے کہ جی مجھے تو پہلی دفعہ تقریر ہی نہیں کرنے تھی, اور وہ پھر دبا کے اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے کہ اچھا مجھے پہلی تقریر نہیں کرنے دی, تم بھی اندر, اور سب کو اسی کام میں انہوں نے 4.25 سال نکال دیے. جو بٹی صاحب نے کہا رولتے گئے ہیں پر چس نہیں آئی ہے, چس بڑی آئی ہے. اس ملک کی چس نکالی انہوں نے 4.25 سال کی وزارت عظمیٰ میں. آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر تھے, اور نہ ٹیم ایسی بنائی جس پہ انہوں نے 1.5 سال بعد کہا کہ میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ میں آئی ایم ایف میں لیٹ گیا, کیونکہ اس وقت سیاسی خودکشی کہتے تھے وہاں جانا, آئی ایم ایف کے پاس جانا. تو ان کے اپنے لفظ ان کو پکڑتے تھے, ان کے فکرے پکڑتے تھے, اور مشکل میں تھے. 10 سال میں کے پی میں 80 ارب سے 980 ارب روپے کے قرضے ہوئے. کیا بنایا انفراسٹرکچر وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بیانیہ ان کا بکا ہے, ان کو ووٹ ٹکا کے ملے ہیں, تیسری دفعہ حکومت ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا یہ ملک اسی طرح ہی چلے گا؟ جو آپ سوال بھی کر رہے ہیں, جو گفتگو بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ ثاقب نثار نے عمران خان صاحب کی ری کاؤنٹنگ روک دی تھی. یہاں قاسم سوری صاحب 5 سال سٹے پہ بیٹھ کے چلے گئے. یہ جو ادارے ہیں وہی ہیں, چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, جہاں پہ کوئی ری کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا, یہاں پہ روزانہ ری کاؤنٹ بتائے جا رہے ہیں, ہو رہے ہیں. کہتے تھے کاغذات وصول ہی نہیں کر رہے جی, پھینک رہے ہیں. سارے کے سارے پی ٹی آئی کے کاغذ سب سے زیادہ وصول ہوئے, ایکسیپٹ ہوئے. اب الیکشن کے اوپر اعتراض ہے تو آپ کو الیکشن ٹریبونل میں وہیں جانا ہوگا جہاں پہ آپ نے یہ دوا 2018 میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جن کا آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا, جو کہتے تھے ان اسمبلیوں میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, جبکہ یہاں پہ اوتھ بھی لے لیا. فرق ہے بڑا ان کی بھی پوزیشن میں. لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جہاں ملک پہنچا ہوا ہے وہاں باتیں نہ شہباز شریف کو کرنی پڑیں گی, عمل دکھانا پڑے گا کہ جی ریاست تو بچا لیا آپ نے 16 مہینے. آپ کو کب نظر آ رہے ہیں یہ عمل نہیں نظر آ رہا نا, مطلب بولا مفاہمت کریں گے, دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن on the very same day or the next day میں بتاتا ہوں. جی میں آپ کو دیکھیں, جب آپ مفاہمت کی بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ جوش سے نکل آئیں, ہوش میں آئیں گے, ان سے بات کریں گے. انہوں نے کوئی انتقامی جذبے کی بات نہیں کی. انہوں نے پورا میسج پوری دنیا کے لیے بھی دیا, پاکستانیوں کے لیے بھی دیا, چاروں صوبوں کے لیے دیا, سب کو لے کے چلنے کی بات کی, کسی صوبے کے ساتھ لڑائی کرنے کی نہیں بات کی. اب اصل ایشو یہ ہے کہ جسچر ان کی کیبنٹ بتائے گی. کیا وہ کیبنٹ بھیڑ چال ہوگی پی ڈی ایم 1 والی؟ پھر تو کوئی نہیں مانے گا بات. آپ کو کیبنٹ پروفیشنلز پہ لانی پڑے گی, پولیٹیکل لوگوں پہ لانی پڑے گی, اور مختصر لانی پڑے گی. پیپلز پارٹی آپ کو ایک راستہ دے رہی ہے, دوسری طرف آپ انہیں لانا بھی چاہ رہے ہیں. تو آپ کو اپنے جسچر یہی دینے ہوں گے کہ آپ کیبنٹ کیسی لا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس کتنی جلدی جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا پہلا امتحان ہی یہی ہوگا کہ جلد از جلد ایک بیل آؤٹ پیکج لیں, کیونکہ اس کے بغیر ہم ہوتے نہیں. یاد ہے آپ کو جب نواز شریف کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں قرضے ہوتے تھے تو کہتے تھے جی یہ سود میں ہیں, انہوں نے بیچ دیا ملک, اور جب خان صاحب تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے ہمیں ایک بیل آؤٹ پیکج سعودی عرب سے ملا ہے, ہمیں چائنا سے ملا ہے. فرق لفظوں کا تھا, کام ایک ہی تھا. کیا کیا کچھ نہیں. آج وہ وقت آ گیا, پی ٹی آئی بہترین اپوزیشن میں ہے. جو انہوں نے غلطیاں کی ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہیے, ہمیں اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے. یہاں اپنا کردار ادا کریں, گورنمنٹ بھی سیدھے راستے پہ رہے گی کہ اتنی سخت اپوزیشن ہوگی لیکن دگنی حکومت بھی ہے. چاہے وہ آپ 7 پارٹیاں کہیں یا 4 پارٹیاں کہیں, وہ اقتدار میں پہلے بھی اکٹھے رہے, اور ان سب کے مفادات جو سیاسی ہیں وہ بھی سانجھے ہیں. اگر ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ہیں. پاکستان کا مفاد یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے پہ پی ٹی آئی فوراً اپنا ایک ایسا پیکج آئینی پبلک کرے کہ جی آپ نے ہم سے ووٹ لینا ہے ملک کے لیے, لیکن آپ انتخابی اصلاحات کیجئے, الیکشن کمیشن ٹاپ پہ سیدھا کیجئے, آپ نے کیا کیا غلطیاں دیکھی ہیں ان کو ٹھیک کریں, صدر کے اختیار میں جس چیز پہ بھی کرنا ہے. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ لڑائی سے زیادہ آپ کو پارلیمنٹ میں کارکردگی بھی دکھانی ہوگی, بتانا ہوگا, اور سب مل کے جب چلیں گے پھر شاید راستہ بنے گا. اس کے لیے فرسٹ سٹیپ پھر بھی وٹی صاحب حکومت کو اٹھانا پڑے گا, اس لیے کیونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, وہ تو ویسے ہی اپوزیشن موڈ کے اندر ہے, وہ تو ویسے ہی احتجاج کے موڈ میں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے پارلیمنٹ میں سسٹم چلنے دینا ہے, نہ ہم نے سڑکوں پر چلنے دینا ہے. تو حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے کہ ان کو کنونس کرے ادروائز, بیکاز اب یہ جو الیکشن والے معاملات ہیں یہ تو الیکشن ٹریبیونلز میں چلے گئے, باقی اداروں کے کام اداروں نے کرنے ہیں, پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ایس آئی سی کے تھرو کہ جی نہیں
نہیں ہم نے قانون سازی بھی نہیں ہونے دینی ہے. تو what can government do to convince them otherwise? دیکھیے یہ ملک کسی کے باپ کا تو ہے نہیں کہ ملک چلنے نہیں دینا. کیوں نہیں چلنے دینا بھائی؟ کیوں نہیں چلنے؟ کیا ہم نے کیا قصور کیا ہوا ہے؟ 25 کروڑ لوگوں نے, اس ملک نے کیا قصور کیا ہوا ہے؟ ہم 6 کروڑ 65 لاکھ روپے پے کرتے ہیں روز کے سیشن. اور خدا کے لیے یار کیوں نہیں ملک چلنے دینا؟ ملک چلنے دینا چاہیے. حکومت کو عقل کے ہوش کے ٹھکانے لینے چاہیے. آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس الیکشن میں, لیکن اب آپ نے پرفارمنس دینی ہے. پرفارمنس اور اپوزیشن کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, کچھ خوف خدا کرنا چاہیے. آپ ساری لڑائی متعلقہ فورمز پر, جب آپ سارے متعلقہ فورمز آپ کو نہیں دیتے, آپ کو بلہ نہیں دیا, ہم آپ کے ساتھ تھے مذمت کی, آپ کے ساتھ جو پہلے کریک ڈاؤن ہوا مذمت کی, بعد میں جو کریک ڈاؤن ہوا مذمت کی, لیکن اب آپ کو اس سسٹم کا حصہ بن کر اس ملک کو آگے چلانا ہے. اب آگے چلانا ہے, لیکن بڑا دل کرنا چاہیے حکومت کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے. اس طرح ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. وہ ڈائیلاگ کا بھی کہہ رہے ہیں. اچھا وہ بڑا دل کر کے بیٹھ کے پارلیمنٹ میں, وہ بڑا دل کر کے آفر کر بیٹھے. کہ ابھی بات ہوئی چس کی, جو چس بڑی نکلی نہیں, میں نے آج کل سوچا ہوا ہے کہ وہ ملک کے لیے, خدا کے لیے, ہم سارے تجزیہ کرتے رہتے ہیں, ہم سارے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہے, ہماری مختلف رائے ہے, لیکن اس وقت ضرورت ہے ملک کو, ہماری اس وقت ضرورت ہے قوم کو, ہم سب کی, صحافت کو, سیاست کو, عدلیہ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, ساروں کی مل کر ضرورت ہے رستہ نکالنے کی. یہ والی بات بھٹی صاحب مجھے لگ رہی ہے, سوری ہم کریں گے شورٹ, لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ کو پتا ہے وہ شاید خاقان عباس صاحب کہتے ہیں وہ بنائیں تو اس کے اندر سارے آئیں, پھر سارا سچ سامنے آئے اور اس کے بعد معاملات آگے چلیں. ایسا تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بھٹی صاحب. دیکھیے فائنلی ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے, کرنا پڑے گا. لیکن جو اب بات ہو رہی نا چس کی, جو چس نکالی نا PDM-1 نے, وہ عمران خان حکومت 3.5 سال میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. جس طرح انہوں نے NRO دیا خود, لیا خود, جس طرح ہم قوم کے تباہ و بربادی پھیر دی. جو چس نکالی نا نگران حکومتوں نے, غیر آئینی نگران حکومتوں نے, متنازع نگران حکومتوں نے, جانبدار نگران حکومتوں نے, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جو چس نکالی ہے نا الیکشن کمیشن نے, اس 75 سالہ تاریخ کے بدترین الیکشن کمیشن نے, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جو چس نکالی ہے نا سپریم, وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جو چس نکالی نا بیوروکریسی نے جیسے انتخابات کروائے, وہ سوچا بھی نہیں جا. جو چس نکالی نا 2024 کے الیکشن نے اس قوم کی, وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جو چس نکالی نا فارم 47 نے, وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو چس نکالی ہے نا اس الیکشن ڈے سے پہلے اور بعد میں, وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب مزید چسوں کا ٹائم نہیں رہا. اس ملک نے چلنا ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. حکومت دل بڑا کرے, اپوزیشن اس کا سسٹم میں حصہ بنے, اپوزیشن سارا کچھ کرے, ملک بند نہ کرے, جھگڑے فساد نہ کرے, مار دھاڑ نہ کرے. KP میں ان کو حکومت مل گئی, وہاں ڈیلیور کرے. ادھر اتنی بہترین اپوزیشن کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اور مریم نواز صاحبہ کا پہلا بھی چانس ہو سکتا ہے, اور یہاں سے آخری بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں سے چانس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. گورنر شہباز سپیڈ کا آخری چانس ہے. شہباز سپیڈ صاحب سے اب ہے کہ آپ نے دوسرے کو آخری بنا دیا. ہاں, اب شہباز صاحب سے درخواست ہے کہ بڑی خوبصورت یہ تقریری مقابلے ہو گئے جو ہونے تھے, اب عملی پرفارمنس کا وقت ہے. چلیں ایک فہرست عامر صاحب, بھٹی صاحب نے بتائیے کہ کہاں کہاں اس 16 مہینے کے اندر چس آئی ہے. ایک جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ PTI کے زمانے کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہوئی تھی, اس کی فہرست آپ بھی بنا لیں, تب تک